میری آواز آپ تمام سامعین تک بالکل صاف طریقے سے آ رہی ہے؟ ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو، میری آواز صاف آ رہی ہے؟ کون سی؟ السلام علیکم مصطفیٰ زبادی، آواز آ رہی ہے میری صاحب؟ جی آداب جی بھائی، آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے۔ تسلیمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 مارچ 2024 کی تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے۔ پیر کا دن منڈے 25 مارچ 2024۔ اب میں اس سے پہلے کہ اپنی فکری نشست کا آغاز کروں، میں تمام اس وقت جو حاضر ہیں سامعین، ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج فکری نشست کی کون سی وی نشست ہے؟ دیکھیں کتنا آپ لوگوں کو یاد رہتا ہے۔ آج 17ویں ہے، 16ویں ہے، 18ویں ہے۔ جی آج کون سی نشست ہے؟ 18ویں؟ بھائی آج یہ 19ویں ہوگی بھائی۔ جی 19ویں ہے بھائی، 19ویں نشست ہے آج۔ ویری گڈ، شاباش شاباش شاباش۔ ایم اقبال آرائی، ویری گڈ۔ 19ویں ایم صلاح، 19ویں سید آصف علی، 19ویں محفوظ حیدری، 19ویں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ریحان محمد، 19ویں۔ ویری گڈ ویری گڈ، شاباش۔ جیتے رہیے جیتے رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے، صحت تندرستی کے ساتھ۔ آج 19ویں فکری نشست ہو رہی ہے، 19th اسٹڈی سرکل۔ لہٰذا اب میں تمام پاکستانیوں کو مخاطب کر لوں۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانی شہریوں، پاکستانیوں اور پاکستان کے شہری جو بیرون ممالک دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کر
آباد ہو گئے ہوں یا فی الحال موجود ہوں، اور جو فرد بھی جہاں جہاں پوری دنیا کے تمام ممالک کے جو لوگ پڑوسی ممالک، افغانستان، ایران، ہندوستان، عرب کے ممالک، مڈل ایسٹ کے ممالک، یورپ کے، ایسٹرن ویسٹرن، جو بھی سن رہا ہو، سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کون ہیں؟ سرفراز بگٹی۔ اس وقت بلوچستان کے، پاکستان کے لوگوں، پاکستان کے عوام آپ کو سرفراز بگٹی، آر یو شیور؟ یس بھائی۔ سرفراز بگٹی صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے کہ حکومت بلوچستان کے ناراض لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت وہ واپس آ جائیں، جہاں جہاں ہے مزاحمت کا سلسلہ، ریزسٹنس موومنٹ کو چھوڑ کر قومی دھارے میں آ جائیں، انہیں معاف کر دیا جائے گا اور انہیں کچھ نہیں کیا کہا جائے گا، کچھ نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ، اور کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، وہ ہتھیار ڈال دیں اور واپس آ جائیں، انہیں عام معافی دے دی جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ تمام حضرات سے، خواتین و حضرات سے یہ سوال کرتا ہوں کہ سرفراز بگٹی صاحب کی یہ پیشکش ایک طرف بہت اچھی پیش رفت اور پیشکش، دونوں ہی، پیشکش بھی اچھی ہے، پیش رفت بھی اچھی ہے۔ میں عوام سے پوچھتا ہوں جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، کیا سرفراز بگٹی صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کی اس پیشکش اور پیش رفت کو کیا بلوچستان کے مزاحمت کار جو ہیں انہیں یہ پیشکش اور پیش رفت پر خود بھی پیش رفت کر کے اس
پیشکش کو قبول کرتے ہوئے قومی دھارے میں شامل ہو جانا چاہیے. کیا آپ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں یا بلوچستان کے مزاحمت کاروں کو اس پیشکش کو ٹھکرا دینا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے عوام سے. آپ رپلائی کریں گے تو میں پڑھوں گا. ایک صاحب کہہ رہے ہیں ٹھکرا دینا چاہیے، ایک صاحبہ کہہ رہی ہیں، صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں، نہیں ہونا چاہیے بھائی. ایک نے لکھا ہے کہ بلوچستان کے عوام ان کے ساتھ جبر کے تحت آپریشن جاری ہے، مزاحمت کاروں میں شامل غریب ہیں. وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی کہ جتنے مزاحمت کار ہیں کوئی اس میں سردار وڈیرا نہیں ہے، جاگیردار نہیں ہے، سب فوج کے خلاف بلوچستان کو آزادی دلانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان میں سب کے لیے رعایتی پیکج ہے سوائے الطاف حسین کے لیے. ارے بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ نے بھائی کے لیے اچھی بات کہی، لیکن بھائی اپنے لیے تو رعایت مانگ ہی نہیں رہے. اس وقت میرا سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے مزاحمت کاروں کو حکومت بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے یا نہیں؟ ایک بھائی نے کہا ہے نہیں کرنا چاہیے، دوسرے نے کہا نہیں نہیں. ارے بھائی اتنی اچھی پیشکش کی ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے بلوچستان کے عوام کو کہ آپ ہتھیار پھینک دیں، آ جائیں، ہم آپ کو معاف کر دیں گے، آپ کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے، آپ قومی دھارے میں شامل ہو جائیں. نہیں نہیں نہیں، اس سے پہلے بھی بلوچستان کے لوگوں کو قرآن کا واسطہ دے کر اتارا تھا. سہیل یوسف زئی، مصطفیٰ زوادی، پہاڑوں سے نیچے اتارا تھا. اسی طرح اس کا سارا فائدہ صرف سرفراز کو ہوگا. ویری گڈ. کیا میں جب وہ نیچے اتریں گے ہاں سب کو پھانسی دے دی جائے گی. ہے معزز خواتین و حضرات، خصوصاً پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام، دیکھیے لائیو ٹک ٹاک ہے، کوئی میرا رشتہ دار رائے نہیں دے رہا ہے، عوام ہے یہ. یقیناً اس میں مجھے چاہنے والیاں ضرور ہوں گے، لیکن بیشتر اس میں عوام ہے یہ. تو
بالکل صحیح جواب دیجئے. تو میں پنجاب کے خصوصاً کے پی کے خصوصاً پنجاب کے کے پی کے لوگ تو کافی بیدار ہو چکے ہیں. اہل پنجاب سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، مت سمجھو الطاف حسین کو اپنا دشمن. الطاف حسین کے آباء و اجداد خالی میرے نہیں، یعنی اگر مہاجر چاہے وہ دہلی، آگرہ، یو پی، سی پی، بہار یہاں کے ہوں یا ایسٹ پنجاب کے پنجابی بولنے والے ہوں، سبھی نے قربانیاں دی ہیں. اگر یہ قربانیاں نہیں دیتے مہاجر اور یہ ایسٹ پنجاب کے پنجابی یا ہندوستان کے پنجابی اور اردو بولنے والے اور بنگالی ساتھ نہیں دیتے، تو کیا آج جو آپ پنجاب کے لوگ، آج پورے پاکستان کے پنجاب کے لوگ نہیں، پنجاب کے لوگوں کو بے وقوف بنا کر پنجابی ایلیٹ کلاس، اشرافیہ، چور، اچکے، ڈاکو، انگریزوں کا ساتھ دینے والے پنجاب کے بڑے بڑے زمیندار، پیر اور گدہ نشین اور مطلب بڑے بڑے کرپٹ پالیٹیشنز جن کے آباء و اجداد کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو 99.9% وہ ملیں گے جو انگریزوں کی دلالی کیا کرتے تھے اور جو مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے ان کی مخبریاں کیا کرتے تھے، انہیں گولیاں مارا کرتے تھے، انہیں پیڑوں پر لٹکا کر پھانسیاں دیا کرتے تھے. انگریزوں کے کتے، گھوڑے، گدھے نہلاتے تھے، ان کے جوتوں پہ پالش کرتے تھے. یہ سب ان کی اولادیں ہیں جو آج پنجاب میں جن کی 99.9 اکثریت وہی ہے. کسی کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ میرا چیلنج ہے. بات بہت تلخ ہے، بہت تلخ ہے میرے پنجابی بھائیوں. آپ ناراض مت ہونا الطاف حسین سے. میری 71 سال کی عمر ہو گئی ہے، کتنے سال میں اور جیوں گا، چلا جاؤں گا میں. بعد میں پھر آپ باتوں کو یاد کرتے رہیے، کاش کہ ہم اس وقت سن لیتے. میں نہ پاکستان کا دشمن، نہ پنجابیوں کا دشمن ہوں، نہ پٹھانوں، کسی کا دشمن الطاف حسین ہو ہی نہیں سکتا. الطاف حسین کا خمیر ہی نہیں ہے. سارا یہ ISI فوج کا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا جس میں آپ لوگ آ گئے. تو پنجاب کے بھائیوں، آپ مجھے بتائیے کہ بلوچ، اور آپ لکھیے میں پنجابی، نام نہ لکھیے بلے سے، لیکن اگر آپ ہوں میں پنجابی، میں پٹھان، کہتا ہوں اترنا چاہیے. سرفراز بگٹی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی بات مزاحمت کاروں کو مان لینی چاہیے یا نہیں مان لینی چاہیے، میں پنجابی اور پٹھان کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. یعنی وہ لکھ کے تحریر، منہ سے تو ظاہر نہیں سن سکتا وہ. اگر آپ اس پہ آئیں گے جب میں بات چیت کروں گا دوسرے مرحلے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. تو میں پنجابی اور پشتونوں سے کہتا ہوں کہ پلیز لکھیے کہ میں پنجابی ہوں، نام نہ بتائیں بھلے سے، اتنا لکھ دیں پشتون فلا فلا، مجھے معلوم ہو جائے. کوئی ہمارا ساتھی کوئی جھوٹ نہیں لکھ کے. دیکھیے میں اس وقت بہت بہت گہری بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے یہ سمجھیے یہ باتیں میری تاریخ کا حصہ تو بنیں گی، لیکن اگر آپ نے میری باتوں کو توجہ نہیں دی تو پچھتانے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. میں پنجابی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، پنجابی بھائیوں، کوئی ایک بھی پنجابی نہیں ہے
نہیں، آپ نے یو آر رائٹ لکھ دیا، لیکن میں کیسے سمجھوں کہ آپ پنجابی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو حالات میں اس وقت پنجاب میں پکڑا دھکڑی مار دھاڑ کا موسم چل رہا ہے، اس وجہ سے شاید چلے۔ پنجابی پختون بھائی جواب نہیں دے رہے نا، تو بھائی یہ فیصل بھائی نے لکھا میں پنجابی ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ مطلب انہوں نے کیا لکھا ہے؟ میں پنجابی، یعنی پنجابی تو ہیں، لیکن آپ کی رائے کیا ہے کہ بلوچوں کو سرفراز بگٹی کی بات مان لینی چاہیے؟ میں بلوچستان کے تمام سرمچاروں، عام عوام، ماں بہنوں، بیٹیوں سے کہتا ہوں، آؤ ٹک ٹاک پہ الطاف حسین کے لائیو اور آ کر دیکھو لوگ بلوچوں کے لیے کو کیا رائے دے رہے ہیں، بلوچ عوام کو، مزاحمت کاروں کے لیے کیا ان کی رائے ہے۔ I will take you on live, don't worry, but right now I can't. کہ کچھ نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک بند ہو جائے گا، ابھی تک۔ یس، یو کین جوائن، وائی ناٹ، وائی کانٹ، یو کین، یس۔ اچھا، اب کوئی آ نہیں رہا رائے دینے پنجاب اور بلوچستان سے فرنٹیئر وین یو لیفٹ، تو مطلب میرا کہنے کا، صرف سوال کرنے کا یہ ہے کہ جو سرفراز بگٹی نے بلوچ مزاحمت کاروں سے کہا آپ اتر ہی آئیں، ہتھیار پھینک دیں، ہم آپ کو معاف کر دیں گے، کیا اس بات کو بلوچ مزاحمت کاروں کو، اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے یا نہیں؟ قبول کرنا چاہیے؟ صرف دو جواب دیجئے، نہیں یا ہاں۔ جی، نہیں، 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 نہ، نہ، نام نہیں پڑھ رہا میں، لیکن بتا رہا ہوں میں، نہیں، بالکل نہیں، 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 نہیں۔ یہ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ ارے پاکستانیوں، یہ تو پاکستان کے خلاف، یعنی پاکستان سے آزاد ہونے کی جد و جہد کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، بہت سے لوگوں نے نہیں بلکہ اکثریت کہہ رہی ہے کہ بلوچ مزاحمت کاروں کو واپس پہاڑوں سے نیچے نہیں آنا چاہیے، یا سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پیشکش کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سے بشمول کنوینر ایم کیو ایم، لیکن ان کو تو ظاہر ہے تاریخ معلوم ہے پوری، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں کہ 1948 میں نوروز بلوچ کی قیادت میں
اسی پاکستانی فوج کے جرنیلوں نے قرآن مجید ہاتھ پہ رکھ کے انہیں کہا تھا کہ آپ نیچے اتری آئیں، بات چیت کرتے ہیں اور ہم آپ کو قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، آپ آ جاؤ، ہم بات چیت کر کے مسئلہ حل کر لیں گے۔ لیکن 1948 میں جیسے ہی بلوچ سرداروں سمیت نیچے اترے، فوج نے سب کو، فوجی جرنیلوں نے سب کو گرفتار کر کے سب کو پھانسیاں دے دیں۔ سب کو پھانسیاں دے دیں، تو اب آپ بتائیے جب سب کو پھانسیاں دے دیں تو اب سرفراز بگٹی صاحب آپ گارنٹی کیا دیتے ہیں؟ آپ تو وزیر اعلیٰ ہیں، اگر فوج کے جرنیل آج ابھی جس وقت میں بات کر رہا ہوں آپ کے خلاف فیصلہ کر لیں تو آپ اپنے گھر میں، اس وقت اگر پاکستان میں 1 2 پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا، وہ آپ کو گھر سے سوتے میں اٹھا کے لے جائیں گے۔ وہ اب میں یہاں پہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ پنجاب کے لوگوں آپ کو پاکستان سے بہت، سب سے زیادہ محبت ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ بلوچ عوام کو کیا رائے دینا پسند کریں گے؟ اچھا جی، میں یہ پوچھتا ہوں پنجاب کے عوام سے، میں اپنے ساتھیوں کو سختی سے تنبیہ کرتا ہوں کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیں، صرف میں پنجاب کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں۔ پنجاب کے لوگوں، آپ کو عمران خان سے محبت ہے یا فوج سے محبت ہے؟ بھائی آپ کسی بھی آئی ڈی سے کر لیں، مجھے پنجاب کے لوگوں، آپ نام ہٹا کے کر لیں، مجھے جواب چاہیے، مجھے سیدھا سیدھا پنجاب سے جواب چاہیے۔ عمران خان is our red line. What about Pakistan? If I put my question in this way, that your red line is Pakistan or Imran Khan, now tell me the answer. Your red line is your red line Imran Khan or Pakistan? بوتھ نہیں ہو سکتا، اس میں بوتھ کا آنسر ہے ہی نہیں۔ ایک میں پوچھ رہا ہوں، آپ
پہلا نمبر، چلے نمبر کر لیں، پہلا نمبر دوسرا نمبر، آپ یہ کر لیں، آپ پہلا نمبر دوسرا نمبر کر لیں، ایم کے ایم کا کوئی ساتھی جواب نہ دے، کوئی رپلائی نہ کرے۔ پنجاب کے لوگوں، کے پی کے لوگوں، مجھے جواب چاہیے، پلیز بتائیے کہ اگر میں دو رکھوں کہ آپ کی ریڈ لائن آیا عمران خان ہے یا پاکستان ہے، ایک نہ ایک جواب چاہیے مجھے۔ عمران، اب جیسے جیسے آئے گا میں آگے بڑھوں گا۔ عمران خان دوسرا آیا، مشکل میں ڈالا نا، لیکن الطاف حسین جیسا سچ بولنے والا کھرا، اور اس کی پرواہ کیے بغیر کہ میری بات سے کون ناراض ہوگا یا نہیں، بات سچ بتانا یہ میرا فرض تھا، ہے اور آخری سانس تک رہے گا۔ پاکستان آپ کی ریڈ لائن ہے یا عمران خان ریڈ لائن ہے؟ پھر سوال، جواب چاہیے۔ ایک جواب آیا، کوئی آپ کے علاوہ کوئی اور دے، ٹھیک، ویری گڈ۔ ایک پہلا آیا ہے، پاکستان ریڈ لائن ہے۔ یہ پاک عمران خان، یہ نہیں چلے گا، دو جواب نہیں چلے، اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آدمی، ہم جب تک سچ نہیں بولیں گے تو پھر ہم سچ کے راستے پر، اور جو جد و جہد پاکستان کے عوام کر رہے ہیں حقوق کے حصول کی، آزادی کی، وہ کیسے ملے گی آپ کو؟ اچھا چلیں، میں پاکستان کو ابھی ہٹاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ویسے اس پہ پاکستان کا ایک ہی آیا ہے، باقی سب کہا ہے، کسی نے کہا جوائنٹ دونوں، کسی نے، لیکن زیادہ ہے عمران خان۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی، فوج اور عمران خان میں سے کون آپ کی ریڈ لائن ہے؟ عمران خان آپ کی ریڈ لائن ہے یا فوج ریڈ لائن ہے؟ عمران فوج، عمران فوج، عمران 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 پاکستان۔ اور اچھا اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں، وائی ڈو یو لو سو مچ، وائی ڈو یو ہیو سو مچ لو فار عمران خان؟ آپ عمران خان سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، کرتی ہیں؟ اس لیے ایک نے جواب دیا ہے کہ وہ سچا آدمی ہے،
وہ سچ بیکاز ہی از ٹیلنگ ٹروتھ. ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. تو اب پنجاب اور کے پی کے لوگ یہ مجھے بتائیں کہ 1 منٹ کے لیے عمران خان صاحب کا سوال میں علیحدہ رکھتا ہوں. میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ جو خواتین 9 مئی 2024 کو اسلام آباد سے لاہور سے پنڈی سے سرحد سے کے پی کے سے پکڑ کر گھسیٹ کر دوپٹے کھینچ کر، اس سے زیادہ میں آگے نہیں جا سکتا. جو بڑی بڑی جیل گاڑیوں کے اندر ٹھوس کے دھکے دے کر ماں بہن بیٹیوں کو، یہ اپنے گھر کی ماں بہن بیٹی نہیں، یہ قوم کی بھی ماں بہن بیٹیاں تھیں. یہ جو کام کیا گیا، کیا یہ کام فوج، ایف سی، رینجرز، پولیس اور دیگر ایجنسیز نے جو کیا، یہ ظلم، تو کیا یہ صحیح کیا پنجاب کی ماں بہن بیٹیوں پر؟ چلیں ٹھیک ہے، مجھے جواب مل گئے. بالکل غلط، صحیح ہے. سب نے، ظاہر ہے غلط کو غلط ہی کہا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا. اب میں اس بات پر آ رہا ہوں، پنجاب کے اور کے پی کے لوگوں، 9 مئی 2024 کے واقعے کے بعد گھروں میں جس طرح پولیس رینجرز گھستی ہے اور ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بےہودگی کرتی ہے، کیا وہ جائز عمل ہے؟ کیا وہ جائز عمل ہے؟ جائز عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جلدی جواب دیں میں تاکہ آگے بڑھوں. اب میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں. پاکستان کی فوج کے جرنیل وردی میں آپ کے گھر گھسیں اور آپ کے سامنے آپ کے بیٹوں کو گرفتار کرے اور سڑک پہ لے جا کر انہیں گولی مار دے اور اسے پولیس مقابلہ یا فوج مقابلہ قرار دے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اگر آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر، میں لاہور کی مثال لے لیتا ہوں،
لاہور کا کوئی بھی علاقہ یا پنجاب کا کوئی بھی علاقہ بتا دے ایسا جس کا میں نام لے دوں یا آپ خود سمجھ لیں، اس علاقے کو پورے گھیر کر فوج چاروں طرف سے تمام مردوں کو گھروں سے باہر مار مار کے باہر نکال لے، یعنی کہ 10 سال کے بچے سے لے کے 100 سال کے بزرگ تک مردوں کو باہر نکالے، اور باہر نکالتے نکالتے ان کی قمیضیں اتار کر ان کے منہ پہ لپیٹ کر اور انہیں ایک بڑے میدان میں جمع کر دے، اور ان کی غیر موجودگی، یعنی وہ اب اس علاقے کے شہری تو میدان میں بیٹھے ہیں سارے، ان کی غیر موجودگی میں وہ آپ کے گھروں میں گھسے تو اب کون رہ گیا؟ بچے بچیاں، اور وہ آپ کے بچے بچیوں کے ساتھ ناشائستہ سلوک کرنا، بےہودگی کا سلوک کرنا شروع کریں تو آپ کے جذبات کیا ہوں گے پنجابی اور پٹھان بھائیوں؟ صحیح بتانا بالکل۔ ویری گڈ، ایک نے بہت اچھا کہا، کس کو مار دیں گے؟ کس کو مار دیں گے؟ آپ تو وہاں بیٹھے ہوں گے فوج کی قید میں، کس کو مار دیں گے آپ؟ گھر میں آ کے اپنی ماں بہن بیٹیوں جن کے اوپر فوج کے سپاہی اور جرنیل ظلم کر کے گئے ہوں، ان کو اپنے گھر والوں کو مار دیں گے آپ؟ کس کو مار دیں گے؟ میرے بھائیوں، پنجاب کے اور کے پی کے لوگوں، ابھی پنجاب میں غور سے سن لیجئے، پنجاب میں اور کے پی کے میں شاید 3-4-5% ہوا ہو فوج نے جو کیا ہے، لیکن پنجاب میں تو 1% بھی نہیں ہوا جو بلوچوں کے ساتھ ہوا ہے، جو مہاجروں کے ساتھ ہوا ہے، جو سندھیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ روز مرہ کا معمول ہوتا ہے بلوچستان میں، اور یہی 19 جون 1992 کو جب فوج نے کراچی حیدرآباد میں داخل ہوئے تو پورے علاقے گھیر کر مردوں کو باہر نکال کر ان کی غیر موجودگی میں گھروں میں گھس کے جو ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے انہوں نے، اگر وہی پنجابیوں کے ساتھ کریں، پنجابی ماں بہن بیٹی، وہ پنجابی ماں بہن بیٹی تو ہے مگر وہ ایک عورت بھی تو ہے، وہ ایک ماں بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، ایک بیٹی بھی ہے، اور وہ خالی اس گھر والوں کی نہیں بلکہ وہ قوم کی بیٹی بھی ہوئی۔ ارے قوم کی بھی بیٹی نہیں، آپ کی بھی بیٹی نہیں، میری بھی بیٹی نہیں، میرا بھی بیٹا، میری بھی بہن نہیں، قوم، وہ قوم کی بھی نہیں، وہ ایک انسان تو ہے، وہ ایک انسان تو ہے۔ تو میں آج کے اس ٹک ٹاک کے توسط سے میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں بلوچستان کے وزیر اعلی سرفراز بگٹی،
انہوں نے پیشکش کی ہے نا. جی تو کہ آپ یہ بتائیے، بلوچوں کو بار بار آپ نے قرآن کے واسطے دے کر نیچے ان کو بلا کر گولیاں مار دیں. نوروز خان کے ساتھ جتنے سردار تھے سب کو مار دیا، نوروز خان کے بیٹوں کو مار دیا آپ نے. تو وزیر اعلیٰ صاحب، مجھے بذریعہ ٹی وی اس کا جواب دے دیجئے آپ کہ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ بلوچ اپنی مزاحمتی تحریک ریزسٹنس موومنٹ کو ختم کر کے اپنے ہتھیار آپ کے حوالے کر دیں تو آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گے؟ اس کی گارنٹی کیا دیں گے آپ بلوچ عوام کو؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. خدا کی قسم انہوں نے مہاجروں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ یہی کیا، یہی کر رہے ہیں. کوئی ایک آدمی کراچی میں جب انہوں نے آپریشن کیا فوجی تو محاصرے کر کے اس کے کہتے ہیں کارڈن آف، یعنی علاقے کا محاصرہ، کارڈن آف کر کے علاقے کو، مردوں کو نکالا، آنکھوں پہ قمیض باندھی، ان کی غیر موجودگی میں گھروں میں گھس گئے، سامان لوٹا، زیورات لوٹے، اور جو کرنا تھا کیا. میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا. اب آپ کہتے ہیں کہ بوری بند لاشیں، اس کا جواب بہت پوچھتے ہیں. آپ نے ایک پولیس افسر کا نام سنا ہوگا، ذیشان کاظمی. میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آج 25 مارچ کی یا 24 مارچ سے آپ بی بی سی کی رپورٹ پڑھنا شروع کریں، 25 مارچ تک آپ کو آ جائے گا ذیشان کاظمی کو کس نے مارا اور اس کی لاش بوری میں بند کر کے کس نے پھینکی. آپ کو جواب مل جائے گا ساری بوری بند لاشوں کا. آپ بندوق کے نوک پر مرد ہو کر کسی نہتی لڑکی کے بندوق رکھ کے اس کی آپ عصمت تو لوٹ سکتے ہیں، لیکن کیا اس لوٹی جانے والی عصمت کو آپ محبت کا ملاپ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، آپ کسی بھی عورت کی محبت کو کیا گن پوائنٹ پہ اس کی محبت جیت سکتے ہیں؟ چاقو کی نوک پر، گولی کی بندوق کی نوک پر کیا آپ چھین سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں.
تو اب جو بلوچستان میں جن کے بچے ان کے سامنے مار دیے گئے، جن کی بیٹیوں کی عصمت دری ہو گئی، جن مہاجروں کی 25,000 سے زائد لاشیں سڑکوں پہ پھینک دی، اس میں درجنوں بوری بند میں پھینکتے تھے یہ. میں نے تو ایک مثال دی ہے تاکہ آپ کو ثبوت مل جائے. ذیشان کاظمی ایس ایچ او بہت مشہور، جس نے سینکڑوں مہاجروں کو، نوجوانوں کو ہتکڑی لگے باہر نکال کر جیلوں سے قتل کیا ہے. راو انوار آج تک آزاد پھر رہا ہے. راو انوار جب سپریم کورٹ میں داخل ہوتا ہے تو جج اس کی تعریف میں کلمات کہتے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز، اور پھر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے. اور وہ کیا نام ہے، پشتون 4 جو پشتون مارے تھے راو انوار نے، اس میں ایک نقیب اللہ محسود، ایک کا نام یاد آ، نقیب اللہ محسود کے والد کے پاس یہ گیا تھا. کون؟ ارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ. جنرل قمر باجوہ، اور وہاں وعدہ کیا تھا کہ میں پکڑوں گا، لیکن اس کا والد عدالت سپریم کورٹ کے چکر کاٹتا رہا، بالآخر اللہ کو پیارا ہو گیا اس کا باپ بھی. آج راو انوار بھی زندہ ہے اور جنرل باجوہ بھی زندہ ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ اچھا، اب بالکل ڈائریکٹ سوال، پنجاب کے لوگوں آپ سے ڈائریکٹ سوال. اگر فوج پورے پنجاب میں وہی عمل کرے جو بلوچستان میں کیا، جو مہاجروں کے ساتھ کیا، تو کیا آپ اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی عصمتیں لٹتے دیکھ کر پھر بھی پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے کیا؟ پنجاب کے لوگوں، آپ تو بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں، جواب دینا کھل کے. آپ، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو، ابھی تو آپ کے ساتھ 1% بھی نہیں ہوا ہے، آپ کو 1% نہیں معلوم ہوا ہے کہ یہ پاکستان کی فوج کے جرنیل 76 سالوں سے غیر پنجابی قوموں پر کیا مظالم اٹھاتے رہے ہیں، عوام پر. خیبر پختونخوا کے پشتون، کیونکہ اسلام سے ان کی وابستگی، مذہب سے ان کی وابستگی زیادہ ہے، اسلام کا نعرہ دے کر انہی فوجیوں نے ان کو مروا دیا. روس کے خلاف لڑنے کے لیے ان کو لڑوا دیا، اور پھر امریکہ سے جب انہوں نے پناہ لی پاکستان میں، تو امریکہ سے کہہ کر ڈرونز کے ذریعے ہزاروں پشتونوں کا، ماں بہنوں بیٹیوں کا قتل اس فوج نے کروایا، خدا کی قسم فوج نے کروایا. دیکھو، مجھے
تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ذرا سا ہوا تو پنجابی چیخنے لگے. میں ہی تھا عمران خان کے لیے بولا، جو عمران خان مجھے لندن میں ڈرون سے مارنے کے لیے کئی مرتبہ دھمکیاں دے چکا. میں نے کہا دینے دو اس کو. آج میں آپ کے علم میں ایک واقعہ لے کر آنا چاہتا ہوں عمران خان کا ڈرون سے حملے پر. عمران خان 2007 میں پاکستان سے یہ کہہ کر چلے اعلانیہ میں لندن جا رہا ہوں، اور انہوں نے فائلیں دکھائیں کہ یہ فائلیں لے کر میں لندن جا رہا ہوں، اور یہ میں لندن میں الطاف حسین کے خلاف اسکاٹ لینڈ یارڈ برٹش گورنمنٹ کو یہ سارے ثبوت و شواہد الطاف حسین کے خلاف برٹش گورنمنٹ کو دوں گا. اب آپ دیکھیے الطاف حسین کا عمل. میں نے کہا یہ تو اعلانیہ اب آ رہا ہے بھائی لندن، اور کہہ کر اس کو تو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ فوج نے اس سے کیا کہلوایا ہے. ثبوت اس نے تھوڑی جمع کیے ہوں گے، ثبوت تو فوج نے دیے ہوں گے عمران خان کو، وہ بھی جھوٹے جعلی بنا کر. تو کیا ہوا؟ میں نے فوراً رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس کیا، ایم کیو ایم یو کے کا اجلاس کیا، اور میں نے وہاں سمجھ لیا تھا کہ یہ ایئرپورٹ پر اتر کر کوئی عمران خان کے ساتھ بدتمیزی بےہودگی کر کے کہیں الزام ایم کیو ایم پر نہ لگا دے، جیسا کہ ذیشان کاظمی کی بوری بند لاج کر کے اس پہ لکھ دیا تھا ایم کیو ایم، اور اخبارات میں چھپ گیا ایم کیو ایم والوں نے ذیشان کاظمی ایس ایچ او کو قتل کر کے اس کی بوری بند لاش پھینک دی ہے. تو میں سمجھ گیا سازش کو. میں نے کہا کہ ساتھیوں کم از کم 100 ساتھی جمع کرو منیمم، اور اس سے زیادہ ہو سکے تو وہ کر لو. اور عمران خان جیسے ہی ایئرپورٹ سے لاؤنج میں باہر آئے، آپ لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر کر جب تک گاڑی میں عمران خان نہیں بیٹھ جاتا آپ کو اکیلے نہیں چھوڑنا. عمران خان کو بحفاظت اس کو جانے دینا، تاکہ اور باقی دوسری طرف دو طرفہ میں نے فوج کے منہ بنائے تھے، ایک اپوزٹ، ایک عمران خان کی طرف، وہ عمران خان کو اپنے گھیرے ہوئے تھی تاکہ عمران خان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور دوسری طرف دشمنوں کی طرف نظر تھی کہ کوئی باہر سے حملہ کہیں عمران خان پہ نہ کر دے. اور بالآخر جب عمران خان ساتھ خیریت کے پہنچ گیا تو ساتھیوں نے واپس آ کے پوچھا مجھ سے کہ الطاف بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا ایک تو بیچارے کو نقصان، فوج کے لوگ یا آئی ایس آئی اس کو نقصان پہنچاتی یا بدتمیزی کرتی، وہ بھی اچھی بات نہیں تھی، اور الزام سارا کا سارا ایم کیو ایم پہ آتا. اور اگر کسی بھائی کو اس بات پر یقین نہیں ہو تو وہ لوگ ابھی زندہ ہیں، وہ صحافی ابھی زندہ ہیں، لندن میں موجود ہیں، جو وہاں موجود تھے. میں ان سے گواہی دلوا سکتا ہوں. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ارے بھائی اصل میں اس جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
مستقل ارے بول بول کے کنٹینیوس فکری نشستیں بھی چل رہی ہیں. پھر یہ 23 تاریخ کو 40واں MQM کا یوم تاسیس ہوا تھا، وہاں بھی خطاب کرنا پڑا. پھر اس کے بعد بہت کیا، تو آواز میری ویسی بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی آگے بڑھوں. تو میں نے کہا انہوں نے کرایا، میں نے کہا کہ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ بظاہر تو چھوٹا سا ہے، لیکن بخدا اس دن میں نے ISI کے فوج کے منصوبوں کو ناکام کر دیا. وہاں ضرور کوئی نہ کوئی جان سے نہ مارتے، خالی مکہ ہی مار دیتے، خالی کچھ چیزیں پھینک دیتے اس پہ. میں نے اپنے لوگوں کو بھیجا، میں نے کہا خبردار اگر عمران خان کو کوئی انگلی بھی لگی کسی کی. یہ ہے کیریکٹر الطاف حسین کا. اور وہ کس کے خلاف لندن آ رہا تھا؟ میرے خلاف رپورٹ کرنے. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، اب میں آگے بڑھتا ہوں. 9 مئی 2024 پنجاب KP کے یہاں مظاہرے ہوتے ہیں. GHQ پہ حملہ ہوتا ہے، جو فوج کہتی ہے. کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوتا ہے. شہیدوں کے مجسمے جہاں لگے ہوتے ہیں لاہور میں، وہ گرائے جاتے ہیں. کیا کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کرنے، GHQ میں حملہ کرنے اور مجسمے گرانے کا حکم عمران خان صاحب نے دیا تھا یا ان کے کسی رہنما نے دیا تھا؟ اس کا جواب چاہیے. کس نے دیا تھا بھائی؟ نو مئی 2024 میں کہہ رہا تھا. 9 مئی 2023 کی بات ہے. میں وہ 24 چڑھا ہوا ہے، ابھی یہ 24واں سال ہے، تو 2024 ہے. تو 9 مئی 2023 ہر جگہ کریکشن کر لیجئے. 9 مئی 2023 کو جو واقعہ ہوا تھا. تو آپ مجھے بتائیے، کیا کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنے، کیا مجسمے گرانے، کیا GHQ میں گھسنے کا حکم عمران خان نے دیا تھا؟ 9 مئی 2023 9 مئی 2023 9 مئی 2023 عمران خان نے دیا تھا؟ عمران خان کے کسی رہنما نے دیا تھا؟ عمران خان کی کسی خواتین رہنما نے دیا تھا؟ اچھا جی، جواب سب کے آ رہے ہیں کہ نہیں.
پھر میرا سوال یہ ہے کہ 9 مئی کو سینکڑوں خواتین کو کیوں گرفتار کیا گیا اور ان پر قلم لگائی گئی؟ قلم کا مطلب ان کا پرچہ کاٹا تو اس پہ انہوں نے قانون کی دفعات، کون سی دفعہ لگنی ہے؟ وہ 9 مئی کو کور کمانڈر کے حملے کی دفعات، ان پہ حملہ کرنے کی، جلاؤ گھیراؤ، ملک کے خلاف سازش کرنے کی، ملک کو توڑنے کی اور پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی، یہ دفعات سب پہ لگی۔ ہزاروں کارکنان آج تک گرفتار ہیں۔ عمران خان کو 10 مہینے، خواتین کو 10 مہینے، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، مردوں کو 10 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، دیکھیے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان کے عوام، کہ آپ کو پاکستان اور پاکستان کے عوام چاہیے یا پاکستان کی فوج کے جرنیل چاہیے؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ جی مجھے معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ ہر ملک کی فوج ہوتی ہے، اس کے سپاہی بھی ہوتے ہیں، اس کے جرنیل بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایسی فوج، ایسے جرنیل نہیں چاہیے جو دشمنوں کے گلے کاٹنے کے بجائے اپنی ہی ماں بہن بیٹیوں کی عصمتیں لوٹیں، ان کے گلے کاٹیں، انہیں کی بے حرمتی کریں، ان کو گرفتار کریں، ان پہ جھوٹے مقدمات بنائیں، ان کو لعان کریں، ان کا قتل عام کریں۔ میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ پلیز آپ رپلائی، آپ سن رہے ہیں مجھے، یہی بہت ہے، آپ رپلائی نہ کریں گے، میں رپلائی پنجاب اور کے پی کے اور پورے پاکستان کے سننا چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کو، چلے عمران خان پہ انہوں نے سینکڑوں مقدمات، 200 مقدمات بنا دیے، 9 مئی کو عمران خان کہاں تھے؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ 9 مئی 2023 کو عمران خان کہاں تھے؟ 9 مئی کو پنجاب کے عوام آپ کو نہیں معلوم 9 مئی 2023 کو عمران خان صاحب کہاں تھے؟ جب کور کمانڈر کے اوپر گھر پر حملہ کروایا جا رہا تھا، مجسمے گروائے جا رہے تھے، جی ایچ کیو پہ حملہ کروایا جا رہا تھا، اس وقت عمران خان صاحب کہاں تھے؟ جواب دیجئے۔ فوج کی کسٹڈی۔ تو جب عمران خان صاحب شریک ہی نہیں تھے تو عمران خان پر 9 مئی کا کوئی بھی کسی بھی واقعے کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے جبکہ وہ موجود ہی نہیں تھے؟
اب آ جائیے، ابھی تک جیلوں میں ہیں، اب مجھے یہ بتائیے، دیکھیے جلدی جلدی بات کریں، جلدی جلدی جواب دیں، میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ جتنے لیڈرز ہائیڈنگ میں جا سکتے تھے پی ٹی آئی کے، وہ ہائیڈنگ میں چلے گئے، اور جتنے گرفتار ہو سکتے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ اور عمران خان کے بارے میں کلمے اور درود شریف پڑھ پڑھ کے جو محبت کا، عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے لیڈرز، اور اسٹیج پر ان کے دائیں بائیں ہوتے تھے، جو بار بار نعرہ لگاتے تھے قدم بڑھا عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ جان بھی عمران خان تمہارے اوپر قربان ہے، اسٹیج عمران خان کے دائیں بائیں جن لوگوں سے بھرا ہوتا تھا وہ بھی گرفتار ہو گئے، وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ پھر ہوا کیا؟ دوسرے دن سے ایک آدمی، پھر دوسرے دن 2 آدمی، پھر تیسرے دن 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، عورتیں آہستہ آہستہ جیل سے نکلتے رہے، نکلتے رہے، نکلتے رہے، 1 مہینے تک نکلتے رہے، کچھ 2 مہینے تک رہے، کچھ 3 مہینے تک رہے، نکلتے رہے، نکلتے رہے، اور ان پر بھی وہی دفعات لگی تھیں جو عمران خان صاحب، ان کی خواتین وفادار ساتھی جو جیلوں میں بندے، جن پر جو دفعات ان پر لگی ہیں، وہی دفعات جو باہر نکل رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، عمران خان صاحب سے لا تعلقی کا، ڈس ایسوسیشن کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو خالی 2 الفاظ کہنے سے کہ ہم عمران خان صاحب سے الگ ہو رہے ہیں، ہم عمران خان کی پارٹی چھوڑ رہے ہیں، یہ 2 الفاظ سے اتنے بڑے بڑے جرائم جن پر آج تک پی ٹی آئی کی خواتین بند ہیں اور مرد حضرات نوجوان بند ہیں، باقی لیڈر باہر کیسے آ گئے؟ اس کا جواب دو پی ٹی آئی کے لوگوں۔ اگر آپ لوگ جواب نہیں دیں گے تو پھر میں ٹک ٹاک پہ بات کرنے کا فائدہ کیا میرا؟ میں بات ختم کر دوں؟ میں نے آسان سا سوال پوچھا ہے کہ سارے دائیں بائیں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے اسٹیج پر جو لوگ کھڑے تھے وہ گرفتار ہوئے، سب کے سب باہر آ گئے، ماں سوائے چند وفا پرست خواتین کے۔ درجنوں جو وفادار خواتین ہیں وہ جیلوں میں ہیں، اور ہزاروں سینکڑوں ساتھی عمران خان کے وفادار جنہوں نے معافی نہیں مانگی، جو ظلم سہ رہے ہیں، سہتے رہے اور آج تک ثابت قدم ہیں، ان کو تو ان کی وفا ثابت قدمی پر سلام پیش کرتا ہوں، لیکن جو لوگ باہر آ کے عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے، اے پنجابی بھائیوں، پشتون بھائیوں، انہیں آپ کیا کہیں گے؟
انہیں آپ غیرت مند کہیں گے، انہیں آپ وفادار کہیں گے یا غدار کہیں گے؟ کیا کہیں گے انہیں؟ اللہ تیرا شکر۔ میرے پنجابی بھائیوں، یہ جو تم ایم کیو ایم جس کو 17 سیٹیں ملی ہیں، ان کے بارے میں بھی ابھی تک تم کہتے ہو یہ ایم کیو ایم ہے، یہ ایم کیو ایم ہے۔ میں آج آپ کو اور کے پی کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ ایم کیو ایم جس کو 17 سیٹیں فوج نے دلائی ہیں، 23 اگست 2016 کو یہ فوج کے ساتھ مل کر انہوں نے وہی کیا جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا، ڈس ایسوسیشن فرام الطاف حسین، اور فوج کے ہاتھوں پورے لوگ مل گئے اور فوج نے ایک نئی پارٹی بنائی، ایم کیو ایم پی۔ یہ الطاف حسین والی ایم کیو ایم نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم پی ہے جسے فوج نے بنائی ہے۔ آپ کے ہاں بھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں تحریک استحکام پارٹی جہانگیر ترین کی قیادت میں بنائی یا نہیں بنائی؟ بنائی یا نہیں بنائی؟ اور عمران خان سے جو علیحدہ ہوئے وہ تحریک استحکام پارٹی میں جا کے شامل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ استحکام پاکستان، کیا استحکام پاکستان پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، آئی ایم سوری، استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے نہیں ہوئے؟ تو جو لوگ استحکام پارٹی میں شامل ہوئے، عمران خان کو چھوڑا، ایسے نام نہاد لیڈروں کے ساتھ آپ جانا پسند کریں گے؟ جو لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر آئی پی پی میں شامل ہو گئے، ایسے لوگوں کے پاس جانا آپ پسند، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ملنا پسند کریں گے؟ اچھا جی، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، ٹھیک۔ تو اب پی ٹی آئی والوں 9 مئی 2023 9 مئی 2023 سے آج تک 10 مہینے سے زائد ہو گئے، عمران خان صاحب، ان کے لوگ، ان کے وفا پرست وفادار ساتھی آج تک جیلوں میں ہیں۔
پی ٹی آئی کی قیادت کیا کر رہی ہے جو باہر ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. جواب دو. پنجاب کے لوگوں بھائی جواب دو نا یار، کچھ بھی جواب دو. پی ٹی آئی کی موجودہ باہر جو قیادت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں، کارکنوں، گمنام کارکنوں، ماں بہنوں بیٹیوں جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، خدا کے لیے ہوش میں آؤ. اپنی تنظیمیں خود بناؤ، خود یو رائٹ ہو. گلی گلی غریب، اچھے پڑھے لکھے غریب لوگوں کی، قابل لوگوں کی خود قیادت بنا لو. ورنہ یہ تو عمران خان کو موجودہ قیادت جو ہے وہ تو فی الحال عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر رہی، اور کل خدا نخواستہ عمران خان کو کوئی جیل میں نقصان پہنچایا گیا تو آپ کے پاس صرف آنسو بہانے کے لیے اور کیا رہ جائے گا؟ یہ جو باہر موجودہ قیادت ہے یہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائے گی. یہ موجودہ قیادت کے گھر نہیں، ان کے محلات ہیں. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے گھر ہمارے جیسے، آپ جیسے غریبوں کے جیسے گھر نہیں ہیں. ان کے تو بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی ان کی تو بڑے بڑے محلات ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں، اب میں ایک اور موضوع پر آتا ہوں. دیکھیے، تعصب کس نے پھیلایا؟ آئی ایس آئی اور فوج نے پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ، کشمیری، سرائکی، ان کے درمیان اپر پنجاب کے لوگوں نے لوور پنجاب کے لوگوں کے خلاف بھی صرف ان کو کمتر ہی نہیں جانا بلکہ ملازمت سے لے کر ہر شعبے میں لوور پنجاب کے لوگوں کو، سرائکی علاقے کے لوگوں کو آج تک پیچھے رکھا ہوا ہے. وہ غلام کے در غلام ہیں، تخت لاہور کے غلام ہیں وہ. تو یہ تعصب کس نے پھیلایا؟ آپ بتائیے کہ مہاجروں نے تعصب پھیلایا یا فوج کے جرنیلوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت تعصب پھیلایا؟ کس نے پھیلایا؟ بھائی تعصب مہاجروں نے پھیلایا یا پنجابیوں نے پھیلایا؟ اس کا جواب دے دیجیے. چلیے اس کا جواب دے لیجیے. پنجابیوں سے مراد عام پنجابی نہیں ہے، پنجابی ایلیٹ ہے، پنجابی بیوروکریٹس ہیں، پنجابی لکھاری ہیں.
پیسے پہ جو مضامین لکھتے ہیں، لفافہ جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسنز ہیں، تو تعصب کس نے پھیلایا؟ آئیے پنجاب کے لوگوں، پھر میں سوال کرتا ہوں، کچے کے ڈاکو زیادہ برے ہیں یا پکے کے ڈاکو زیادہ برے ہیں؟ کچے کے ڈاکو زیادہ برے ہیں یا پکے کے ڈاکو زیادہ برے ہیں؟ اچھا میرے پاکستان کے بھائیوں، پختونوں، پشتونوں، پنجابیوں، سرائکیوں، کشمیریوں، بلتستانیوں، بلوچوں، سندھیوں، سارے لوگ غور سے سنیں، ایمانداری سے، کہ آپ جب سے جوان ہوئے، نہیں ہوش مند ہوئے ہیں، یعنی ہوش آنا شروع ہو گیا ہے، اس وقت سے آپ سن رہے ہیں نا کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو۔ بچپن سے آپ سنتے، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے یہ اصطلاح کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، کچے کے ڈاکو سنتے چلے آئے یا نہیں؟ کوئی اب ایمانداری سے کوئی اپنی عمر لکھ کے بتا دے، میں نے اتنی عمر سے کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکوؤں کا سنا ہے اخبارات میں یا ٹی وی میں۔ کس عمر میں سنا ہے؟ کس عمر میں، کس ایج میں سنا ہے؟ 22 سال پہلے، ویری گڈ۔ 16 سال پہلے، 15 سال پہلے، شاباش، جیتے رہیے، جیتے رہیے۔ 10 سال پہلے، جیتے رہیے۔ سنس چائلڈہڈ، جیتے رہیے۔ 2 دن پہلے، ارے 32 نا، ماشاء اللہ، 35 سال پہلے، یہ دیکھیے ایک صاحب آئے، 28 سال پہلے سے سن رہا ہوں میں۔ اٹھارہ سال پہلے، 34 سال پہلے، 45 سال، دیٹس دی اینڈ، میں کلوز کرتا ہوں۔ 30 سال پہلے، ٹھیک ہے، 32 سال پہلے، 44 سال پہلے، لو 45 44 آ گئے۔ سنیے 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 سنیے، میں یہ پوچھتا ہوں بار بار، آپ یہ بھی سنتے ہوں گے نا، پولیس نے بھرپور آپریشن کی تیاریاں کر لی اور اس مرتبہ فوج بھی ان کا قلعہ کمانے جائے گی، اور جب تک قلعہ کمان نہیں کر دیتی واپس نہیں آئے گی۔ تو 44 سال سے جو آپ نے لکھا ہے، 45 سال سے آپ سنتے چلے آئے ہیں، تو 45 سال سے یہ فوج ڈاکوؤں کا قلعہ کما نہیں کر سکی، تو کیوں نہیں کر سکی؟ ان کا خاتمہ نہیں کر سکی تو کیوں خاتمہ نہیں کر سکی؟
ان کے پیچھے بھی وہی ہے، ہر ظلم کے پیچھے ہر ظلم کے پیچھے جو مارا ماری ہے، اس کے پیچھے یہ جو ڈاکہ گردی ہے، یہ جو ڈاکو گردی ہے، اچھا جی، میں نے آج آپ سے جو باتیں کی ہیں، میں یہاں تک آیا ہوں کہ تعصب پاکستان میں، تعصب مہاجروں نے پھیلایا، بلوچوں نے پھیلایا، پشتونوں نے پھیلایا، یا اس کی بنیاد کا صحرا بھی صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے فوجی جرنیلوں اور پشتو اور پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پختونوں کو جائے گا۔ آج کا ٹاپک میں بند کر رہا ہوں، آج کا ٹاپک میں بند کر رہا ہوں، صرف یہاں چھوڑ رہا ہوں، تعصب کیا؟ او پنجابیاں، او گرائیں، او گرائیں، او پنجابی بھائیاں، اے تسی کھل کے بولو نا، اے تعصب، ویری گڈ۔ تسی بھی کھل کے بولو، اے جرنیلاں دے نام، اوے جرنیلا، پنجاب کے نوجوانوں، ان کے آگے بولو، اوے جرنیلا، ساڑھے نال متھا ملایا جاگیردارا، اسی تھوڑا خون پی جاواں گا۔ تو بات کہاں جا کے ختم ہو رہی ہے؟ جلدی جلدی لکھیے، پھر میں لوگوں کو انوائٹ کروں، کیونکہ اگلا لیکچر یہیں سے شروع ہوگا، تعصب سے۔ تعصب، ویری گڈ، تعصب، تعصب، تعصب کس نے پھیلایا؟ تعصب کس نے پھیلایا؟ تعصب کیسے پھیلا پاکستان میں؟ تعصب کس نے پھیلایا؟ ٹھیک، آج کا ٹاپک کیا ہے؟ سوری، آج کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں؟ پہلا سیشن، فکری نشست کا پہلا دور، پہلا سیشن، تعصب، تعصب، یاد رکھیے گا۔ اگلی نشست انشاءاللہ زندگی رہی تو کوشش کروں گا، دعا کیجئے صحت ٹھیک رہے کہ میں کل ہی کر لوں۔ تعصب، ویری گڈ، بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کہوں، میں نے 23 مارچ 2024 کو نارتھ لندن کے ایک ہال میں MQ
QM کے 40ویں یوم تاسیس پر 2 اشخاص کا نام لیا تھا جو مل کے پروگرام کر رہے تھے. ایک کا نام میجر راجہ عادل صاحب، دوسرے کا نام حیدر مہندی صاحب تھا. اس میں انہوں نے ایک لسٹ پڑھی تھی جو ڈان اخبار میں شائع ہوئی تھی، جس کے بارے میں نے وضاحت کی تھی کہ جو رقم لائے تھے میں نے واپس لوٹا دی. اس کا انہوں نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا. میں میجر راجہ عادل صاحب اور حیدر مہندی صاحب کا وضاحت کرنے پر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا نیک کام ہے. یہ صرف جگرا، جس میں جگرا ہوتا ہے، جگر ہوتا ہے، ایسی بہادری کی باتیں وہی کر سکتا ہے. ہاں البتہ یہ میں بتا دوں کہ اس میں جو وضاحت میں ایک اور صاحب بھی تھے کہ جنرل ضیاء الحق نے بنائی تھی. میں وضاحت کر دوں، آپ نوٹ کر لیجئے کہ جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں جامعہ کراچی کا اسٹوڈنٹ تھا. الطاف حسین والنذیر حسین مرحوم فیکلٹی آف فارمیسی کا طالب علم تھا. میں نے مزار قائد کے سامنے باہر، اندر نہیں، مزار کے باہر جو باؤنڈری کھچی ہوئی ہے لوہے کی، تار لگے ہوئے ہیں، سلاخیں لگی ہوئی ہیں اس کے باہر، کہ برنگ بیک اسٹینڈرڈ پاکستانیز فرام 66 ریڈ کراس کیمپس from Bangladesh who are stranded in Red Cross camp. Still they are languishing in those 66 Red Cross camps who supported Pakistan Army at the time of 1971 war, who surrendered in front of India. They have come back to Pakistan, each and every Fauji. But those who are not Faujis, who are living in Bangladesh and who supported Pakistan Army, provided them food, water, money, everything.